مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معافی. تو آج ہم معافی کے بارے میں جانیں گے کہ معافی ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو تب بھی ہمارا آسمانی باپ ہمیں معاف کرے گا. اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، اگر کسی کے گناہ کو، کسی کی غلطیوں کو، کسی کی کوتاہیوں کو معاف نہیں کریں گے تو ہمارا بھی آسمانی باپ ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو آئیے ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے ایک ورس دیکھتے ہیں. متی رسول کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 23ویں آیت سے لے کے 35ویں آیت تک ایک پورا جو ہے نا یہ ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس کی سمجھ صحیح طریقے سے لگے گی کہ معافی کتنی زیادہ ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 23ویں آیت سے لے کے اس کی 35ویں آیت تک ہم اس کی تلاوت کریں گے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، پس آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے نوکر سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی، بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا. اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا. جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے. اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا کہ جو میرا آتا ہے ادا کر دے. پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا کہ مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا. اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے. پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا. اس پر اس کے مالک نے اس کو بلا کر اس سے کہا کہ اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی. کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے. میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے. خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو. جی تو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قرض دار نے جب اس منت کی ہے خدا کے آگے کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے مہلت دے، تو خدا نے اسے چھوڑ دیا، اس کا سارا قرض معاف کر دیا کہ چلے کوئی بات نہیں، جو بھی قرض ہے، جتنا بھی قرض ہے، زیادہ ہے تھوڑا ہے، اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. لیکن جب اس کی اپنی باری آتی ہے، جب اس کا اپنا ٹائم آتا ہے، اس نے بھی کسی سے آگے قرض کسی کا لینا ہوتا ہے کسی سے، تو وہ اس کو معاف نہیں کرتا، لیکن اپنا وہ کروا لیتا ہے معاف منت سماجت کر کے. لیکن جب کسی کا معاف کرنا ہوتا ہے تو وہ معاف نہیں کرتا. تو پھر اس وجہ سے وہ بھی مصیبت میں، جب خدا کو پتہ چلتا ہے، یسوع مسیح کو پتہ چلتا ہے، تو یسوع مسیح سے بلاتا ہے کہ میں نے تجھے اس لیے معاف نہیں تھا کیا کہ تو دوسروں کا بھی معاف نہ کرے، بلکہ تجھے اس لیے معاف کیا تھا کہ تو دوسروں کو بھی معاف کرے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا کہ اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرو. تو ہمیں دل سے معاف کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دل سے معاف نہیں کریں گے تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ہمیں پورے ایمان، بھروسے کے ساتھ، پورے توقع کے ساتھ اس کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی چوری کر لیتا ہے، کچھ کاری کر لیتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں میرے عزیزوں چاہیے کہ ہم اس سے سچے دل سے اس کو معاف کر دیں. اگر وہ معافی مانگتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اگر وہ آپ کی سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اگر آپ کے آگے جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، آپ کے آگے گڑ گڑاتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، تو آپ کو میرے عزیزوں معاف کرنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ خدا نے ہمیں معاف کرنے کی قدرت دی ہے، اسپرٹ دی ہے، تو ہمیں عزیزو ضرور معاف کرنا۔ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو خدا بھی ہمارے قصور معاف کرے گا۔ اسی طرح ہم ایک اور ورڈز دیکھتے ہیں، مرکز رسول کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 25ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، ہم دیکھتے ہیں مرکز رسول کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اگر ہم گناہ کسی کے معاف کریں گے تو ہمارا آسمانی باپ بھی ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پہل کریں گے، اگر ہم اپنے آپ کو فرسٹ پیورٹی دیں گے، اگر ہم فرسٹ پہل کریں گے کسی بھی کام میں، تو خدا بھی پھر ہمارے گناہوں کو، اگر ہم کسی کے گناہ معاف کریں گے تو خدا ہمارے گناہ معاف کرے گا، اگر ہم کسی کی غلطی کو معاف کریں گے تو خدا ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ تو ہمیں میرے عزیزوں یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے، مرکز رسول کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 25ویں اور 26ویں آیت میں، کہ اگر تم کھڑے ہوئے دعا کرتے اور اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو۔ کوئی بھی کسی سے شکایت ہے، کوئی گلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو اسے معاف کر دو، اور اگر تاکہ تمہارا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے وہ بھی تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جو خدا کا زندہ پاک کلام ہے اس کے ایک ایک ورڈ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم برکت پائیں گے، رہائی پائیں گے، ہماری زندگی میں ریوائول آئے گا، ہر طرح کی مشکلات، ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی، ہماری زندگی میں انکم آئے گی، ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشحالی آئے تو ہمیں اپنے گناہوں کو، ہمیں دوسروں کے گناہوں کو، سب سے پہلے ہمیں دوسرے کی غلطیوں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دوسروں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کریں گے تب بھی خدا ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے گا، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہماری بھی غلطیوں کوتاہیوں کو نہیں معاف کریں گے۔ جی تو میرے عزیزوں، آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں اور دعا کریں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا۔ اے خدا باپ، خدا بیٹی، خدا روح القدس، پاک خدا، دل اور دل کی عطا کریں سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی بخشا۔ خداوند تیرا فضل، تیرا رحم، تیری قدرت، تیری انائٹنگ، تیری بلیسنگز کو مانگتا ہوں خداوند، پاک روح کے کنٹرول کو مانگتا ہوں خداوند، حکمت، فہم، بزرگی، عقل اور دانائی کو مانگتا ہوں خداوند۔ اے خداوند جتنی زندگیاں خداوند آل اوور دی ورلڈ ہے خداوند، اس زندگی بخش کلام کو خداوند جنہوں نے سنا ہے خداوند، اے خداوند اس پر عمل کرنے والے بن سکیں خداوند، اور اے خداوند معاف کر دینے والے بن سکیں خداوند، دوسرے لوگوں کو معاف کرنے والے بن سکے خداوند۔ جب یہ دوسرے لوگوں کو معاف کریں گے تب بھی خدا ان کو معاف کرے گا خداوند۔ ان میں معافی کی اسپرٹ ڈال، اور اے خداوند تاکہ معافی کی اسپرٹ جب ان کے اندر ہو تو تجھ میں خداوند بڑھتے اور ترقی کرتے جائے اور تیرے نام کو عزت ہو جاتا ہے۔ تیرا فضل، تیرا رحم، تیری قدرت، تیری نائٹنگ، تیری بلیسنگز کے ساتھ ہو اے خداوند، ایک ایک فیملیز کے ساتھ ہو، جتنی جانیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں ایک ایک کو نام بنام برکت دے، ہر طرح کی ڈیول اسپرٹ، شیطانی طاقتیں، شیطانی تاثیریں یسوع کے نام سے خداوند جاتی رہے، ان کو صحت، تندرستی دے، گھر بار پر اے خداوند، مال معاشی پر، کھیتی باڑی پر اے خداوند، ان کی بڑی برکت کو مانگتا ہوں خداوند، مانگتے تیرے مقدس اور میٹھے نام سے، آمین۔ خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا